بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اب دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمی۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 207 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 208 قسط ملاحظہ فرمائیں۔ نیز نئے آنے والے دوستوں سے خصوصی التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے، اور ہماری کاوشوں کا صلہ نیچے کمنٹس میں ضرور دیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں علی یار خان کی طرف۔ ہم تمہیں ہر طرح کی ضمانت فراہم کرنے کو تیار ہیں وشیل، آخر تم ہماری زندگیوں کے در پہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں تم لوگوں پر کسی طرح بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ تم یہاں سے نکلنے کے بعد میری زندگی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے۔ اگر تم نے ہماری زندگیوں سے کھیلنے کا تہیہ ہی کر لیا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں میں تہیہ کر چکا ہوں، اوشیل میکائل بھاری آواز میں بولا۔ تاہم تم لوگ اپنی زندگی آخری خواہش بیان کر سکتے ہو۔ کیا یہ کمینگی نہیں ہے مسٹر اوشیل؟ تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں جارحیت تھی۔ اوشیل کے ہونٹوں پر ایک مکاری سے بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ اگر تھوڑی سی کمینگی کے عوض بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہو تو کمینگی ضرور کر لینی چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اوشیل، تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہودی قوم اپنی اس کمینگی کے باعث پوری دنیا میں بدنام ہے۔ جسے تم کمینگی کہہ رہی ہو میڈم ایکس، وہ کاروباری گر کہلاتا ہے، اس لیے آج یہودی دنیا کی امیر ترین قوم ہے۔ لیکن ہم بھی اگر چاہتے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیانتداری سے کام کیا، وہ اس لیے کہ تم لوگ بزنس کرنا نہیں جانتے۔ اوشیل میکائل نے برا سا منہ بنا کر کہا، یہودی نہیں ہو نا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی فریب کاری سے کام لینا چاہیے تھا۔ تہذیب نے تیکھے لہجے میں کہا، کرنا تو چاہیے تھا لیکن تم لوگ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے تھے۔ اوشیل نے ہنس کر کہا، بالکل کر سکتے تھے اوشیل، میں نے کہا، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ سودے کو دیانتداری کے ساتھ اختتام تک پہنچاؤ۔ کیا تم اس معاملے میں یہودی دین کی داد نہیں دو گے؟ میں کسی اور کا بھی تو انتخاب کر سکتا تھا، لیکن میں نے خاص طور پر میڈم ایکس کو اسی لیے منتخب کیا کہ ان کی طرف سے مجھے دھوکے کا اندیشہ نہیں تھا۔ تمہارے دل میں کبھی یہ خدشہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ دھوکے بازی کر سکتے ہیں؟ تہذیب بولی، خطرہ مول لیے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ جس حد تک احتیاط میں کر سکتا تھا میں نے کی، اس کے بعد اگر میں ناکام ہو بھی جاتا تو میری قسمت تھی۔ اس بات کو اگر بہت سادہ الفاظ میں کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ تم بہت عقل مند ہو اور ہم انتہائی بیوقوف، میں نے کہا۔ یہ بات کہنے یا سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اوشیل میکائل مسکرایا، یہ تو ثابت شدہ حقیقت ہے۔ میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے مسٹر اوشیل میکائل، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ بظاہر یوں نظر آتا ہے جیسے ہم کامیابی کے بہت قریب پہنچ کر ناکام ہو گئے ہوں۔ میں تمہارے خیالات پر تو پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ اوشیل خوش دلی سے مسکرایا، تم جو چاہو سمجھو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کبھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اوشیل کے کامیابی کے بہت قریب پہنچ کر تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ میرا نام اوشیل میکائل ہے، سمجھے؟ میں نہیں جانتا کہ ناکامی کس چڑیا کا نام ہے، یعنی آج تک تم نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے اس میں تمہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا آدمی ہوں۔ خیر ایسا تو نہ کہو اوشیل میکائل، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب آدمی ناکام ہو ہی جاتا ہے۔ ممکن ہے، اوشیل میکائل نے بے پرواہی سے شانوں کو جنبش دی، مگر آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ فرض کرو مستقبل میں تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو تمہارے کیا اثرات ہوں گے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اوشیل میکائل نے مجھے گھور کر دیکھا، وہ کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا۔ فرض کرو کسی معاملے میں تم کامیابی کے بالکل نزدیک پہنچ جاتے ہو اور اپنی دانش میں وہ تمام چیزیں حاصل کر لیتے ہو جو تمہارا مقصد ہے، لیکن اس کے بعد اچانک تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں تمہارے ہاتھ لگی ہیں وہ اصلی نہیں، تو تم پر کیا گزرے گی؟ اول تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں اس کا توڑ سوچوں گا۔ میرا مطلب ایسی غیر متوقع ناکامی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، تم یقیناً چلا جاؤ گے۔ جلاتے وہ ہیں جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور انہیں اپنے اعصاب پر قابو نہیں ہوتا۔ گویا تم دماغی طور پر بھی طاقتور ہو اور تمہیں اپنے اعصاب پر بھی غیر معمولی کنٹرول ہے۔ جتنے بڑے بزنس کا مالک ہوں، اسے چلانے کے لیے ان دونوں خصوصیات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تب تو اوشیل میکائل کو وہ خبر سنائی جا سکتی ہے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خیز لہجے میں کہا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تہذیب بڑی سنجیدگی سے بولی، مجھے شبہ ہے کہ یہ اس ناگہانی صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ ان کے اعصاب بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں؟
سن لیا ہے، تہذیب بے پرواہی سے بولی، لیکن انہوں نے خود کو ناقابل اعتبار ثابت کر دیا ہے، ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے لہجے میں تشویش پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ سوچنا پڑے گا، تہذیب متفکرانہ انداز میں بولی۔ خبر تو بہرحال تمہیں سنانی ہی ہے۔ یہ تم لوگوں نے کیا بکواس شروع کر دی؟ اوشیل جنجلا گیا۔ کیا تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ موت تم سے کتنی قریب ہے؟ یہ کوئی خاص بات نہیں مسٹر اوشیل، میں نے کہا، موت ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کے اتنے ہی قریب رہا کرتی ہے۔ اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے باتوں میں الجھا کر بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہاری کسی بھی غلط حرکت یا میرے ایک اشارے پر یہ لوگ تمہیں بھون کر رکھ دیں گے۔ اطلاع فراہم کرنے کا شکریہ مسٹر اوشیل، ہمیں خوب اندازہ ہے کہ ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اوشیل میکائیل نے سرد لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر قبل تم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے ہماری آخری خواہش پوچھی تھی، میں نے کہا۔ کچھ ہی دیر قبل تم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے ہماری آخری خواہش پوچھی تھی، میں نے کہا۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اگر تم نے کسی ناممکن قسم کی خواہش کا اظہار نہ کیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ بہت بے ضرورت سی خواہش ہے اوشیل، ہمیں صرف تھوڑی سی مہلت درکار ہے۔ تمہیں کتنی مہلت درکار ہے اور اس سے تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ اوشیل نے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ میں اپنی ساتھی سے کچھ باتیں کر رہا تھا اور چاہتا ہوں کہ مرنے سے قبل یہ گفتگو مکمل کر لوں۔ بس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، اس کے بعد بے شک ہمیں مروا دینا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بے سروپا گفتگو کرنا ہی تمہاری آخری خواہش ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ مسٹر اوشیل، تم بہت رحم دل آدمی ہو، میں نے کہا اور تہذیب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے خیال میں اس شخص کے اعصاب بہت کمزور ہیں، اگر ہم نے اسے اتنی بڑی خبر اچانک سنا دی تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے۔ میں تم سے متفق ہوں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ پہلے اسے ذہنی طور پر اس بری خبر کو سننے کے لیے تیار کر لیں۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، تہذیب نے کہا۔ اسے رفتہ رفتہ وہ خبر سناؤ تاکہ یہ محفوظ رہے، ورنہ ہمیں بقیہ رقم کون ادا کرے گا؟ لگتا ہے موت کو قریب دیکھ کر تم لوگوں کے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے، اوشیل میکائیل بولا۔ تم کیا اوٹ پٹانگ ہانک رہے ہو؟ اسے اوٹ پٹانگ مت کہو اوشیل، ہم بڑی سنگین نوعیت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تم کیسا حربہ کیوں نہ استعمال کر لو، موت سے بچ نہیں سکو گے، اوشیل نے کہا، لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ہماری باتوں سے اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے ہیں۔ اوشیل، ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی تو تم خود ہی ہماری زندگیوں کی حفاظت کرتے نظر آؤ گے، میں نے کہا۔ اوشیل میکائیل نے زبردستی ایک کہکا لگایا۔ میں نے تمہیں کم از کم 15 منٹ کی مہلت تو دی ہے اور ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے ہیں۔ بے فکر ہو، وقت پورا ہونے سے قبل تمہاری موت کے احکام نہیں جاری کروں گا۔ واقعی تم ہمارے ساتھ بے حد رعایت برت رہے ہو، میں نے ساری لایا۔ اب اگر اجازت ہو تو چند باتیں تم سے بھی ہو جائیں۔ جتنی چاہو باتیں کر لو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے کچھ جان سا دے سکو گے۔ مجھ پر تمہارا کوئی نفسیاتی حربہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ تم ہمارے لیے کیا عزائم دل میں لیے بیٹھے ہو، لیکن تمہاری ہمت کی داد دینی پڑتی ہے۔ ہم دنیا کے خطرناک ترین جاسوسوں کو چکما دے کر ان کے درمیان سے ڈی فوسٹر کو مسروقہ فارمولوں سمیت نکال کر لے آئے، اور تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہو سکتے کہ اس آسانی سے تمہارے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ دیکھ لو، اس کے باوجود تم لوگ کتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذہانت کے معاملے میں کوئی قوم یہودیوں کی ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اوشیل میکائیل، میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بھی اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا؟ اوشیل میکائیل گڑبڑا گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ دراصل تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ خطرناک لوگوں کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔ تم تو مجھے ایک سیدھا سا بزنس مین سمجھ رہے تھے۔ میں ایسی سی بنا پر تم اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کیے بغیر یہاں چلے آئے، اور میں نے اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم پر قابو پا لیا۔ واقعی ہم بڑے گدھے ہیں، میں نے تہذیب کی طرف دیکھ کر کہا۔ بغیر سوچے سمجھے ہی یہاں چلے آئے۔ تم نے وہ مثل نہیں سنی؟ تہذیب بولی، 2 پیسے کی ہانڈی جاتی ہے اور کتے کی ذات پہچانی جاتی ہے۔ کتے کی ذات تو پہچانی جا چکی ہے، اب ہانڈی کی فکر کرو۔ یہ 2 پیسے کی نہیں، کروڑوں کی ہانڈی ہے۔ بہت ہو چکا، اوشیل میکائیل غصے سے داڑا۔ میں اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ رقم تو ہر حال میں ہی وصول کی جائے گی، تہذیب نے اوشیل کی طرف توجہ دیے بغیر کہا۔ معاوضے سے دستبردار ہونا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ سنا نہیں تم نے اوشیل؟ میں نے یوں کہا جیسے اوشیل بہرا ہو۔ میڈم ایکس نے معاوضے کی رقم وصول کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ تمہارے پاس مزید 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اوشیل نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری زندگی کی آخری خواہش سمجھ کر میں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، ورنہ
तुम इंतहाई दर्जे के अहमक और जल्दबाज आदमी हो ओशील, मैंने उसकी बात काट कर कहा और अपनी थी जल्दबाजी के बायस चोट खा गए। ना तो मैं जल्दबाज हूं और ना ही अहमक, मुझ पर तुम्हारा कोई नफ्सियाती अरबा कारगर नहीं हो सकेगा। अगर तुम जल्दबाज ना होते तो हम पर हाथ डालने से कबल इस बात की तसल्ली जरूर कर लेते कि डी फोस्टर के रूप में जो शख्स तुम्हारे हवाले किया गया है वो वाकई डी फोस्टर है, कोई और तो नहीं है। ओशील मिकाइल बुरी तरह चौंक पड़ा। उसकी निगाह बेसख्ता जाहिर की तरफ उठी जो डी फोस्टर के मेकअप में नीम मदोशी की अदाकारी कर रहा था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, उसने कहा, मगर उसके लहजे में पहले किसी जान बाकी नहीं रह गई थी। ये डी फोस्टर ही है। हैरत है, मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम अब भी इतने यकीन से ये बात कह रहे हो? मेरे पास डी फोस्टर की तस्वीर मौजूद है, इसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। ये हमारा आदमी है ओशील, जिस पर डी फोस्टर का मेकअप किया गया है। इसके अलावा फार्मूलों की फिल्में भी असली नहीं है। ओशील मिकाइल के चेहरे का रंग बदल गया। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम मौत से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो और तुम कितने बड़े अक्लमंद हो कि हमारी बात को तजर्बे की कसौटी पर परखे बगैर ही मुस्तरद कर रहे हो। मुझे मालूम है कि मौत के खौफ ने तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। ये शख्स डी फोस्टर है और फार्मूले भी असली हैं। ठीक है ओशील, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो हमें मरवा दो, लेकिन याद रखो उसके बाद जिंदगी भर तुम्हें असल फार्मूले नहीं मिल सकेंगे। ओशील मिकाइल मुतज़ब्ज़ब नजर आने लगा। उसकी हालत दीदनी थी। बिसात कुछ इस तरह उल्टी थी कि उसकी अकल ही माऊफ होकर रह गई थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह असली डी फोस्टर नहीं है? उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। हमारे सिवा सब कुछ नकली है ओशील, डी फोस्टर भी और फार्मूले भी। असली फार्मूलों की तो तुम्हें हवा भी नहीं लगने दी गई। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ओशील ने पुरएतमाद रहने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें सोचना चाहिए था ओशील के फार्मूलों के उसूल के लिए जिन लोगों पर तुमने एतमाद किया है वो इतने अहमक नहीं हो सकते कि तुम जैसे गधों के फ्रेम में आ जाएं। हमने जो कुछ किया वो तुम्हारा इम्तिहान भी था और हमारी कारोबारी चालाकी भी। तुम खुद को ज़हीन समझते हो और इससे बढ़कर हमाकत की मेरे ख्याल में और कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरी बातें सुनकर ओशील मिकाइल की आंखों की चमक एकदम गायब होगी। उसका चेहरा तारीख हो गया था और वो अहमकों की तरह मेरा मुंह देख रहा था। चंद लम्हों तक उसकी यही हालत रही। फिर उसने संभल कर एक ज़ियानी सा कहका लगाया, नहीं नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें भला ये अंदाजा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ये फरेब करूंगा? इसलिए ओशील मिकाइल कि हम जुर्म की दुनिया में पहली बार नहीं आए। हमें मुजरिमों की नफ्सियात का बहुत अच्छी तरह इल्म है। लेकिन मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूँ, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ। ओशील, तुम बहुत बड़े मुजरिम हो, आम मुजरिमों से मुख्तलिफ। इसलिए हमने तुम्हारे लिए इंतजामात भी जरा आला दर्जे के किए हैं। डी फोस्टर को तो चेक किया जा सकता है, लेकिन फार्मूलों के असली या नकली होने का फैसला कैसे होगा? इसकी तरकीब बहुत आसान है ओशील। फार्मूलों की ये फिल्में तमाम तफसीलात के साथ हुकूमत अमेरिका को फराहम कर देना। इससे क्या होगा? ओशील के मुंह से बेसाख्ता निकला, वो लोग तो मेरे शुक्रगुजार होंगे। मैं बताता हूँ ओशील, जब वो देखेंगे कि फार्मूले नकली हैं तो असली फार्मूलों की तलाश शुरू करेंगे, जो जाहिर है कि मौजूद नहीं है। जानते उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो लोग ये समझेंगे कि पहले तुमने फार्मूले गायब कराए, उसके बाद नकली फार्मूले फराहम करके तुम हुकूमत अमेरिका को ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि अमेरिका के लिए उन फार्मूलों की क्या अहमियत है और वो इनकी बादियाबी के लिए क्या नहीं कर सकते। यकीन करो, इन फार्मूलों की बादियाबी तक पूरी अमेरिकी CIA अपनी तमाम तर सरगर्मियां तर्क करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ओशील मिकाइल बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थी और वो होंठ दिखाई देने लगा। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते तो मत मानो ओशील मिकाइल, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन ये जरूर बता दो कि अब हमें क्या करना चाहिए। 15 मिनट की मोहलत है तो कब की पूरी हो चुकी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ओशील मिकाइल ने हिज़यानी अंदाज में कहा। मुझसे चाल चल रहे हो। तुम्हें इस बात पर इतना ही यकीन है तो अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म क्यों नहीं देते? मैंने तंजिया लहजे में कहा। पहले तो मुझे हकीकत बताओ, क्या डी फोस्टर वाकई नकली है? ओशील मिकाइल ने किसी हारे हुए जवारी के से अंदाज में पूछा। इसके चेहरे का मेकअप अमोनिया से धुल सकता है। अमोनिया मंगवाओ और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। जाहिर है अगर नकली डी फोस्टर साबित हुआ तो तुम फार्मूलों के नकली होने पर भी यकीन कर लोगे। ओशील मिकाइल सकते किसी आलम में रह गया। कई मिनट तक उसकी यही हालत रही। फिर उसने बर्राई हुई आवाज में अपने एक आदमी से अमोनिया लाने को कहा। वो शख्स जिसने हमारी तलाशी दी थी अपनी स्टेन गन दूसरे शख्स के हवाले करके तय खाने से बाहर चला गया। बिलाकर तुमने दुरुस्त फैसला कर ही लिया, मैंने कहा। ये काम तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। ओशील मिकाइल बेबसी से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा,
اگر میں تمہیں رقم کی ادائیگی کر دیتا تو کیا تم اصلی فارمولے میرے حوالے کر دیتے؟ ہم نے وہ فارمولے اپنے لیے تو حاصل نہیں کیے تھے اوشیل، ظاہر ہے ہم انہیں تمہارے ہی حوالے کرتے۔ نہیں، تمہاری نیت میں فطور تھا، مجھ سے رقم لے کر تم ان فارمولوں کو کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ فارمولے ہمارے لیے بالکل بیکار ہیں اوشیل، ان کی وجہ سے پہلے ہی بہت لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ مرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ اگر تم لوگ موت سے ایسے ڈرنے والے ہوتے تو ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالا کرتے۔ ٹھیک ہے، ایسے کام کے دوران موت ہر قدم پر ہمارے تعاقب میں ہوتی ہے، لیکن ہم تمہاری طرح لالچی نہیں ہیں اوشیل۔ ان فارمولوں کو حاصل کر کے تمہارے حوالے کرنے کا ہمیں جتنا معاوضہ ملا ہے، اس کے بعد ہم ان فارمولوں سے کوئی غرض رکھنا پسند بھی نہیں کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ دولت مند بننے کا لالچ کس سے نہیں ہوتا؟ اوشیل بے اعتباری سے بولا۔ تم صرف زبانی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس اپنی باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ تم گرین پول کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ گرین پول کے لوگ ہر قسم کے معاملات میں دیانت دار مشہور ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب تمہارا گرین پول سے کیا تعلق ہے؟ میڈم ایکس تو گرین پول سے علیحدہ ہو ہی چکی ہیں۔ ہاں، انہوں نے علی گروپ کے نام سے اپنی ایک الگ تنظیم قائم کر لی ہے، جس کا تمہیں پہلے سے علم ہے، اور تم نے اس کے باوجود یہ کام ہمارے سپرد کیا تھا۔ کیوں؟ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح دھوکہ بھی کر سکتے ہو۔ تم کسی حال میں سچ نہیں بول سکتے اوشیل۔ تم نے صرف اس وجہ سے یہ کام ہمارے سپرد کیا تھا کہ تمہیں گرین پول پر اعتماد تھا، جس کا اعتراف تھوڑی دیر قبل تم خود اپنی زبان سے بھی کر چکے ہو۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن اب ظاہر ہو رہا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ تم لوگوں کی بددیانتی ثابت ہو چکی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ واقعی اوشیل، تم سچ کہہ رہے ہو۔ جو کچھ ہوا اسے تم دیانت دار ٹھہرے ہو اور ہماری بددیانتی ثابت ہو گئی ہے۔ بہت خوب۔ وقتی طور پر میں بے بس ہوں، اوشیل اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بولا، اس لیے تم جتنا چاہو میرا مذاق اڑا سکتے ہو۔ ہم جیسے لوگ اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں تو جہنم واصل ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں حالات کا ہر پہلو سے جائزہ لینا پڑتا ہے۔ اگر تم ہمیں رقم کی ادائیگی کر دیتے تو اصل فارمولے بھی تمہارے حوالے کر دیے جاتے، لیکن تم نے ہمیں احمق گردانا۔ ہم اپنے مقصد کی تکمیل سے قبل دوسرے مقاصد کی تکمیل نہیں کرتے۔ فرض کرو کہ میں ڈی فوسٹر اور فارمولوں پر لعنت بھیج کر تمہیں ہلاک کرنے پر اترا ہوں، تو تم کیا کرو گے؟ اس معاملے میں ہم قطعی بے بس ہیں۔ تم نے ہم پر 6 مسلح افراد مسلط کر دیے، ہم تو اپنے دفاع پر پوری طرح ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکیں گے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، اوشیل میکائل نے مطمئن انداز میں کہا۔ اگر ڈی فوسٹر اور فارمولے نقلی ثابت ہوئے تو بھی تم دونوں کو جہنم واصل کر ہی دیا جائے گا۔ تم ایسی حماقت نہیں کر سکتے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کرنے کی صورت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارمولوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، اور جو رقم تم نے ہمیں بطور ایڈوانس ادا کی تھی وہ بھی ڈوب جائے گی۔ تہذیب نے ٹکڑا لگایا۔ جب میں شکست کھا چکا ہوں تو دوسرے کو بھی فاتح نہیں دیکھ سکتا، خواہ اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اوشیل بولا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اوشیل، اور اسی لیے میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ ایسی حماقت مت کرنا۔ میں نے کہا، کیوں؟ اب کیا کوئی نئی ہوائی چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ اوشیل میکائل نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ غالباً تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جان بچانے کے لیے ہم اصل فارمولے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں نے کہا، اگر نہیں کرو گے تو ایک یقینی موت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اوشیل نے دھمکی امیز لہجے میں کہا، اور اگر ہم لوگ مارے گئے تو نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا خاندان نہایت ذلت امیز موت سے دوچار ہو جائے گا۔ میں نے کہا، موت کو سامنے دیکھ کر ہر آدمی ہذیانی بکنے لگتا ہے۔ اوشیل نے کہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دماغ ہمارا نہیں تمہارا باؤ ہوا ہے اوشیل۔ اگر یہ شخص نقلی فوسٹر ثابت ہوا تو کیا تم یہ نہیں سوچو گے کہ اصلی ڈی فوسٹر کہاں ہے؟ اور کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ اصل فارمولے کہاں ہیں؟ تہذیب نے کہا۔ اوشیل کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں باری باری مجھے اور تہذیب کو دیکھنے لگا۔ بد دیانت ہونا الگ بات ہے اوشیل میکائل، اور ذہین ہونا ایک مختلف چیز ہے۔ تم نے بد دیانتی کی اور خود کو ذہین سمجھنے لگے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم کتنی گھٹیا اور مخدوش قسم کی حرکت کے مرتکب ہوئے ہو۔ تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں ایک خطیر رقم ادا کی۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جن خطرات میں پڑھ کر یہ کام کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری ادا کی ہوئی رقم کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تم لوگ یہاں سے واپس نہ گئے تو کیا ہوگا؟ اوشیل میکائل نے پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیر ڈال دیے تھے۔ اتنی دیر میں تم نے پہلا سوال ڈھنگ کا کیا ہے۔ علی گروپ کے سارے ارکان کو علم ہے کہ ہم اس وقت یہاں ہیں، اور یہاں میں کسی بھی قسم کا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ ہماری واپسی کا انتظار کریں گے۔ ان کے پاس ہمارا انتظار کرنے کی ایک حد ہے۔ جب وہ حد پوری ہو جائے گی تو علی گروپ کے ارکان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ کے لوگ ڈی فوسٹر اور فارمولے لے کر خاموشی سے امریکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ حکومت امریکہ سے سودے بازی کریں گے۔ علی گروپ کے بقیہ ارکان کا نشانہ تم ہوگے۔
اور وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم اور تم سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیں گے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ اوشیل میکائیل نے خوفزدہ سے انداز میں کہا۔ مذاق تو تم خود اپنے آپ سے کر رہے ہو اوشیل، اب بھی وقت ہے عقل کے ناخن لو اور حالات کو مزید بگاڑنے سے گریز کرو۔ اوشیل کے جواب دینے سے قبل ہی وہ شخص واپس آ گیا جو امونیا لینے گیا تھا۔ اوشیل میکائیل کی ہدایت پر نکلی ڈی فوسٹر کے چہرے پر سائبن لگی بوتل سے امونیا کی فواریں ماری گئی اور اس کے بعد اوشیل میکائیل پھٹی پھٹی آنکھوں سے ظاہر کو دیکھنے لگا جس کے چہرے سے پلاسٹک کے ٹکڑے اکھڑنے لگے تھے۔ ذرا ہی دیر میں ظاہر اپنی اصلی شکل و صورت میں سب کے سامنے آ گیا۔ اوشیل میکائیل بے جان انداز میں صوفے کی پشت سے ٹک گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ تہہ خانے میں موجود سارے مسلح افراد انہی دروازوں سے واپس چلے گئے جن سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اب میں اصلی فارمولے حاصل کرنا چاہتا ہوں، کچھ دیر بعد اوشیل میکائیل نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت آسان طریقہ ہے مسٹر اوشیل، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ طے شدہ رقم سے دوگنی رقم ادا کیجیے اور اصل فارمولے حاصل کر لیجیے۔ اوشیل چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں مسٹر اوشیل، ہمارے درمیان $50 ملین معاوضہ طے ہوا تھا۔ تمہاری اس بےہودگی کی سزا کے طور پر ہم نے یہ رقم دوگنی کر دی۔ کل معاوضہ بڑھ کر $100 ملین ہو گیا، جس میں سے $25 ملین تم پہلے ہی ادا کر چکے ہو۔ مزید $75 ملین کی رقم ادا کرو اور فارمولے حاصل کر لو۔ نہیں، ایسا مت کہو پلیز، ایسا مت کہو۔ اوشیل میکائیل گڑ گڑانے لگا۔ کیوں نہ کہیں مسٹر میکائیل، تہذیب زہریلے لہجے میں بولی، تم نے جو کمینگی کی ہے اس کے عوض یہ بہت حقیر سی رقم ہے اور یہ تمہیں ہر حال میں ادا کرنا پڑے گی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اوشیل میکائیل کے جسم سے پورا خون نچوڑ دیا ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے واقعی غلطی سرزد ہوئی، میں بددیانتی کا مرتکب ہوا ہوں، میں لالچ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن تم لوگوں نے جہاں مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں وہاں ایک اور احسان کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ہرگز نہیں، تہذیب نے بڑی سختی سے کہا، تم جیسا شخص سزا کا مستحق ہے تاکہ آئندہ تم کسی کے ساتھ بد عہدی نہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اوشیل میکائیل گلوگیر آواز میں بولا، آئندہ کسی کے ساتھ کبھی بد عہدی نہیں کروں گا۔ اگر یہ نقلی ڈی فوسٹر نہ ہوتا اور یہ فارمولے اصلی ہوتے تو کیا تم ہمیں زندہ چھوڑتے اوشیل؟ میں نے کہا، اب جو کچھ تم نے کیا ہے اسے بھگتو بھی تم ہی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ہے، میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں تو صرف رقم سے غرض ہے، تہذیب نے سنگ دلی سے کہا۔ اسے حرف آخر سمجھو، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے ذہن سے نکال دو۔ ٹھیک ہے تو پھر فارمولوں کو بھی ذہن سے نکال دو، میں نے کہا۔ فارمولوں کا حصول صرف اس کی رقم کی ادائیگی کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اتنے سنگ دل نہ بنو، کیا اس رقم میں تھوڑی بہت رعایت بھی نہیں ہو سکتی؟ تم خوش قسمت ہو اوشیل کے سزا کے طور پر تمہیں صرف ایک حقیر سی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ تمہاری جان کے لالے بھی پڑ سکتے تھے۔ جس رقم کو تم حقیر قرار دے رہے ہو وہ اتنی ہے کہ کئی پشتوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ گویا تم رقم ادا کرنے کے موڈ میں نہیں ہو، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں فارمولے فروخت کرنے کے لیے مجبوراً کسی اور سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ تمہارا جو چیز چاہے کرو، لیکن میں اتنی بڑی رقم ہرگز ادا نہیں کروں گا، اوشیل نے بے جان سے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ آخر وقت تک باؤ تاؤ کے موڈ میں تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ رقم تو اس کا باپ بھی ادا کرے گا۔ وہ فارمولے اس کے لیے اتنے ہی اہم تھے کہ انہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن یہودی تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح تھوڑا بہت فائدہ ہو ہی جائے۔ میرے خیال میں سودے بازی کے لیے محفوظ ترین پارٹی ہاروت رابیل ہوگا۔ میں نے اوشیل میکائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ ہمیں اس سے دگنی رقم بھی ادا کر دے گا۔ نہیں، اوشیل میکائیل نے بڑے کرب سے کہا، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں سوچنے کے لیے کچھ مہلت چاہتا ہوں۔ مہلت دینے میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا، تمہیں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 گھنٹے کی مہلت دی جا سکتی ہے، لیکن اس دوران تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میرے کسی فیصلے پر پہنچنے تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جانے کی کوئی جلدی بھی نہیں ہے اوشیل، میں نے کہا، لیکن خیال رہے کہ 20 گھنٹے بعد حالات کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اوشیل میکائیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر تہہ خانے سے چلا گیا۔ جاتے وقت وہ مائکرو فلمیں اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے جناب؟ ظاہر نے کہا، میں تو آپ لوگوں کی زندگی کی طرف سے مایوس ہی ہو گیا تھا۔ مایوسی گناہ ہے ظاہر، میں نے کہا، تمہاری خدمات اسی لیے تو حاصل کی گئی تھی کہ حالات پر ہمارا کنٹرول رہے۔ اوشیل اپنے ساتھ مائکرو فلمیں کیوں لے گیا ہے علی؟ تہذیب نے پوچھا۔
وہ کاروباری آدمی ہے تہذیب، کوئی فیصلہ کرنے سے قبل یہ اطمینان ضرور کرے گا کہ مائکرو فلمیں کہیں اصلی فارمولوں ہی کی تو نہیں ہے۔ یہاں تو اب کوئی بھی نہیں ہے جناب، ظاہر نے کہا۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ ضرور کرنا ظاہر، میں نے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اوشیل نے ہمارے فرار کی ساری راہیں مسدود کر رکھی ہوں گی۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں جناب، ظاہر نے کہا اور اٹھ کر تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اور تہذیب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے تک ظاہر کی کوششیں جاری رہیں اور اس کے بعد تھک ہار کر وہ واپس آ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے جناب، اس نے جھیمتے ہوئے انداز میں کہا۔ واقعی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے ظاہر کہ تم نے آنکھ بند کر کے میری بات پر یقین نہیں کر لیا۔ ایک ایجنٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں جناب؟ آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ تمہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ جناب، ظاہر نے کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے مجھے آنکھ بند کر کے یقین نہ کرنے کی تلقین کی ہے تو خود آپ نے اپنے اندازے پر کیسے یقین کر لیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے ظاہر۔ اگر مجھے یہاں سے نکلنا ہوتا تو میں کبھی یوں ہاتھ پیر دھرے نہ بیٹھا رہتا۔ تو پھر آپ نے یہ بات مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دی؟ ظاہر نے حیران ہو کر پوچھا۔ تاکہ اپنے اس اندازے کی تصدیق کر سکوں کہ فرار کی راہیں مسدود کی جا چکی ہیں۔ اوہ، ظاہر نے کہا اور تفہیمی انداز میں ساری لانے لگا۔ لیکن جناب، اس نے دفعتاً چونک کر کہا، بوڑھ باہر موجود ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب تک وہ واپس جا چکا ہوگا، تہذیب نے جواب دیا۔ اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر 24 گھنٹے تک ہم اسے رابطہ قائم نہ کر سکے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عمارت پر چڑھائی کر دے گی۔ لیکن یہ ہدایات ہم نے محض احتیاطاً ہی دی تھی۔ میں نے کہا، اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ اس کی ضرورت پیش آئے۔ 20 گھنٹے اس تہہ خانے میں گزارنا تو بہت مشکل ہوگا علی، تہذیب نے کہا۔ ضروری تو نہیں کہ 20 گھنٹے ہی لگیں، اوشیل کی واپسی اس سے قبل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ تہذیب نے چونک کر پوچھا۔ وہ صرف فارمولوں کی فلمیں چیک کرانے گیا ہے۔ جیسے ہی اسے یقین ہو جائے گا کہ فارمولے نقلی ہیں، وہ اپنا فیصلہ سنانے دوڑا چلا آئے گا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ کوئی 6 گھنٹے بعد اوشیل میکائیل تہہ خانے میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑا بھنایا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی مائکرو فلمیں میرے سامنے میز پر پھینک دی۔ ان سب میں بوگس تحریریں بھری ہوئی ہیں، اس نے بڑے غصے کے عالم میں کہا۔ تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے متحرانہ لہجے میں کہا۔ یہ بات تو ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی۔ مجھے تمہاری اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ان فلموں میں اصلی فارمولے نہیں ہیں۔ یہ سراسر تمہاری اپنی غلطی تھی جس کے لیے تم ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، تہذیب نے کہا۔ فضول باتوں سے گریز کرو اوشیل اور کام کی بات کرو، میں نے کہا۔ رقم کی ادائیگی کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا؟ رقم کل دن 11 بجے تک ادا کر دی جائے گی۔ ادائیگی کس شکل میں کی جائے گی؟ ادائیگی کی صورت وہی ہوگی جس میں ہم نے ایڈوانس وصول کیا تھا، لیکن خیال رہے کہ یہ رقم ایڈوانس کی رقم سے 3 گنا ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، اوشیل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اصل فارمولے کہاں ہیں؟ جہاں بھی ہیں بڑی حفاظت سے ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی فکر میں تمہیں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہی کی عوض تو اتنی خطیر رقم ادا کر رہا ہوں، اصل فارمولے میرے حوالے کر دو۔ تم پاگل ہو گئے ہو اوشیل، میں نے مدعکانہ انداز میں کہا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد بھی تم میں اتنی جرأت موجود ہے کہ ادائیگی سے قبل فارمولے طلب کر رہے ہو؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ فارمولے مجھے کب ملیں گے؟ جب گوٹے ہل کے بینک سے رقم کی وصولیابی کی رسید ہمیں موصول ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اصل فارمولے تمہاری تحویل میں ہیں؟ اوشیل نے جرا کی۔ کوئی ثبوت نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہیں ہماری زبان پر یقین کرنا ہوگا۔ جب تم کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہو تو میں تمہیں رقم کی ادائیگی کیوں کروں؟ مت کرو، ہم تمہیں کسی بات کے لیے مجبور تو نہیں کر رہے۔ خارود رابین ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ اس خبیث کا نام مت لو میرے سامنے، اوشیل میکائیل نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم تو کسی بھی خبیث یہودی کا نام لے کر اپنی زبان ناپاک نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اوشیل میکائیل مجھے گھورنے لگا مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ چند لمحے بعد بولا، رقم کی ترسیل کے کاغذات تمہارے حوالے کر کے میں تم سے اصل فارمولے لے لوں گا۔ تم نے خود کو ذرا برابر رعایت کا مستحق بھی نہیں چھوڑا ہے اوشیل۔ پہلے یہ ممکن تھا لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک رقم کی وصولیابی کی رسید نہ مل جائے تمہیں اصل فارمولوں اور ڈی فوسٹر کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اوشیل نے ایک سر دہ بھر کر کہا۔ جہاں میں نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور ہی کر لوں گا۔ اب آئے ہو نا اصل راہ پر، میں نے کہا۔ ویسے تم بے فکر رہو، سارے معاملات طے ہونے تک ہم یہیں قیام کریں گے۔ اوشیل میکائیل کے چہرے پر میری بات سن کر قدرے بحالی کے آثار پیدا ہوئے۔ لیکن تمہارے وہ ساتھی، اس نے تشویشناک لہجے میں کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کی طرف سے بے فکر رہو، میں فون پر انہیں تازہ ہدایت جاری کر دوں گا۔
आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरों तक पहुंचा दूं, ओशील बीकाइल ने कहा और हमें तय खाने से बाहर ले आया। मुझे और तहजीब को एक कमरा मिला था, जबकि जाहिर को हमारे बराबर वाला कमरा दिया गया था। कमरे में फ़ोन मौजूद था। मैंने मौका मिलते ही बूढ़ को फ़ोन कर दिया। वो होटल में अपने कमरे में मौजूद मिला था। मैंने उसे बता दिया कि हालात मामूल पर हैं, मुमकिन है मज़ीद एक आध रोज़ तक हम वापस ना आ सकें, लिहाजा हमारे अगले पैगाम का इंतज़ार करें। ओशील मीकाइल ने हमें मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह रखा था। तमाम मुलाज़मीन को हदायत कर दी गई थी कि हर तरह से हमारा ख्याल रखें। उसके सारे कस बल निकल चुके थे और वो बिल्कुल सीधा हो गया था, लेकिन हमें मोहतात रहना था। वो अपनी फितरी कमीनगी तो ज़ाहिर कर ही चुका था, इसलिए उससे किसी भी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। ये इत्मीनान बहरहाल था कि जब तक असल फार्मूले उसके हाथ नहीं लग जाते वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। और डी फोस्टर के बारे में तो मेरे, तहजीब और बूढ़ के अलावा किसी को भी मालूम नहीं था कि वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। मुझे ओशील मीकाइल की तरफ से और कोई खतरा तो नहीं था, लेकिन ये अंदेशा बहरहाल था कि उसने इस कमरे में ऐसे हालात ना छुपा रखे हों जो उस तक इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू पहुंचा सके। अगर ऐसा होता तो ये हमारे हक में सबसे ज़्यादा खतरनाक बात साबित हो सकती थी, इसलिए कि हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर वो उन हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सकता था जो हमारे अलावा किसी के इल्म में भी नहीं थे और जिनका उसके इल्म में आना हमारे लिए हलाकत खेज साबित हो सकता था। मसलन ये कि डी फोस्टर मर चुका है और ये कि असल फार्मूले मैंने अपने जूते की एड़ी में छुपा रखे हैं। ये सब कुछ सोचकर मैंने इशारे से तहजीब को अपने करीब बुला लिया और उसके कान से मुंह लगाकर इंतहाई धीमी आवाज़ में कहा, मुझे शुबह है जान कि इस कमरे में की जाने वाली गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा सकती है, इसलिए हम जो भी गुफ्तगू करेंगे वो हमारे मिशन से गैर मुतल्लक होगी। तहजीब ने सर को इस बाती जुम्बश दी और सोफे पर जाकर बैठ गई। बहुत अरसे बाद ऐसी तनाई मुयस्सर आई है, मैंने बुलंद आवाज में कहा, और तुम इतनी दूर जाकर बैठ गई। तहजीब ने मुझे घूर कर देखा। मत भूलो कि हम इस वक्त किसी और की कैद में हैं, उसने वसीले लहजे में कहा। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम कैद में नहीं बल्कि मुआहदा तकमील को पहुंचने तक हम यहाँ मेहमान हैं। मुझे ओशील मीकाइल से इस हरकत की तवक्को नहीं थी जो उसने हमारे साथ की, तहजीब ने कहा। मैं खुद हैरान रह गया था, उसे किसी हाल में भी बदअदी का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए था, खास तौर पर इस सूरत में कि उसका वास्ता ग्रीन पोल से था। उसे मालूम है कि ग्रीन पोल का अव्वलीन उसूल दयानतदारी है और उसने आज तक अपने किसी भी मुवक्किल के साथ धोखा नहीं किया। तुम ठीक कह रही हो तहजीब मालकम एक्स, जो धोखा देने के आदी नहीं होते वो धोखा खाने के रवादार भी नहीं होते। खैर, उसने जो किया उसका खुमियादा भी उसी को भुगतना पड़ रहा है। अगर उसने ये हरकत ना की होती और शराफत से बकिया रकम अदा कर दी होती तो इस वक्त डी फोस्टर असर फार्मूलों समेत उसके कब्जे में होता। अब क्या इरादा है तहजीब? रकम की अदायगी के बाद फार्मूले उसके हवाले करने हैं या उसे मजीद सजा देनी है? उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, लिहाजा जैसे ही वो अदायगी कर देगा फार्मूले उसके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी अक्लमंदी का कायल हो गया हूँ, मैंने बाईं आंख दबाकर शरारत अमेज लहजे में कहा। अगर तुमने जेली फार्मूले तैयार ना कर लिए होते तो इस वक्त हम इस जहाने फानी से कूच कर चुके होते। तहजीब मुस्कुराई। ये सब कुछ बहुत जरूरी था, उसने भी जवाबन आंख दबाई। उस वक्त तुम मेरे इक़दामात की मुखालफत कर रहे थे, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हम किसी काबिल होते तो मैडम एक्स की जगह पर ना होते, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। वाकई तुमने उस वक्त जो कुछ किया था वो बहुत ज़रूरी था। तुम कई बार मेरी जगह लेने की कोशिश कर चुके हो, अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि ताकत ज़हानत का मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है, मैंने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारी ज़हानत को सलाम करता हूँ। ऐसे नहीं, तहजीब ने कहा। अहद करो कि आइंदा कभी मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करोगे और मेरे नायब खुसूसी की हैसियत से हमेशा काम करते रहोगे। मेरी तौबा, जो आइंदा ऐसा ख्याल भी ज़हन में लाऊं। मैंने कान पकड़ कर कहा, मुझे तो बस तुम अपने कदमों में जगह दे दो और बस। कदमों में जगह दी जा सकती है, तहजीब ने कहा। उसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी।